نحمد نصلی علی رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْغَائِبِينَ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ ابھی آپ نے سورہ انبیاء کی آیت 48 سے 56 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ آیت 48۔ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ آیت 49۔ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ آیت 50۔ ترجمہ: دیکھو ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک ایسی کتاب دی جو فیصلہ کن، نورانی اور پارساؤں کے لیے نصیحت تھی، جو غائبانہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا دھڑکا بھی لگا رہتا ہے، اور یہ برکت والا قرآن ہے، ہم نے اس کو آپ پر اتارا، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ یہ تھا ترجمہ سورہ انبیاء کی آیت 48 سے 50 کا تفسیر۔ آیت 48: آسمانی کتاب کی 3 خصوصیات۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ قرآن میں کثرت سے موسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن اور تورات کا ملا جلا بیان آتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آیت میں بھی ہے فرقان، یعنی تورات اور اس کے حلال و حرام اور حق و باطل میں فرق کرنے والے احکامات۔ تمام آسمانی کتابوں میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ حق و باطل، ضلالت و ہدایت اور حلال و حرام میں فرق کر دیتی ہیں، اور ان میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن سے دلوں میں نور ہدایت، اللہ کا خوف اور اس کی طرف توجہ پیدا ہو۔ اسی وجہ سے یہاں 3 خوبیاں بیان فرمائیں: حق و باطل میں فرق کرنے والی، دلوں میں نور ہدایت پیدا کرنے والی، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے پند و موعظت والی۔ پھر اللہ سے ڈرنے کی تعریف فرمائی۔ آیت 49: یعنی جو غائبانہ یا بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، جیسے اس آیت میں فرمایا سورہ قاف کی آیت 43-44 میں، جو مہربان اللہ سے بن دیکھے یا غائبانہ ڈرتا رہا ہوگا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا ہوگا، اس سے کہا جائے گا سلامتی سے جنت میں داخل ہو جا، یہ ہمیشگی والا دن ہے۔ سورہ ملک کی آیت 12 میں فرمایا بلا شبہ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے وسیع مغفرت اور بھاری اجر ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ قیامت سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں اور انہیں ہر وقت اسی کا دھڑکا لگا رہتا ہے اور 24 گھنٹے اسی کا خوف لگا ہوا ہے۔ آیت 50: قرآن کے اوصاف کا بیان، یعنی یہ قرآن عظیم جس کے پاس کسی سمت سے باطل پھٹک ہی نہیں سکتا اور خوبیوں اور حکمتوں والے اللہ کے پاس سے اترا ہے، بڑی برکتوں اور سعادتوں والا ہے اور انتہائی واضح، صاف اور روشن ہے، کیا پھر بھی تم اس کا انکار کرتے ہو؟ سخت افسوس ہے تم پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ آیت 51: إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ آیت 52: قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ آیت 53: قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ آیت 54: قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ الْغَائِبِينَ آیت 55: قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ
رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین۔ آیت 56۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی سے ہدایت دے رکھی تھی، اور ہم انہیں جانتے تھے جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ مجسمے کیا ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ قوم نے کہا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے ہوئے پایا ہے۔ فرمایا، اللہ کی قسم تم اور تمہارے باپ دادا کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ بولے، کیا تم ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا دل لگی کر رہے ہو؟ فرمایا، بلکہ تمہارا رب تو آسمان و زمین کا رب ہے، جس نے انہیں پیدا کیا، اور میں بھی تم پر اس بات کا گواہ ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 51 سے 56 کا۔ تفسیر۔ آیت 51: خلیل اللہ کی بعض خوبیوں کا بیان۔ خلیل اللہ کا بیان ہے کہ ان کے پاس کم سنی ہی میں ہدایت آ گئی تھی، اور اللہ نے ان کے دل میں توحید ڈال دی تھی، جس کی آپ نے ایک قطعی دلیل بھی قوم کے سامنے رکھ دی۔ سورہ انعام کی آیت 84 میں فرمایا، یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابلے کے لیے دی تھی۔ پھر فرمایا کہ ہمیں ان کی صلاحیت معلوم تھی کہ وہ ہدایت کے اہل ہیں۔ آیت 52: توحید کا اور انکار بت پرستی کا جذبہ۔ خلیل اللہ کو چھٹپنے میں جو ہدایت عطا ہوئی، یہ ہدایت بت پرستی کا انکار اور توحید کا جذبہ بے پناہ تھا، جو آپ کے دل میں کروٹیں لے رہا تھا۔ اسی جذبے کا اظہار حق تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ قوم کی اور خود اپنے گھرانے کی بت پرستی دیکھ کر آپ سے رہا نہ گیا۔ مزاحمت کی اور سمجھایا کہ یہ مورتی جنہیں تم پوج رہے ہو کیا ہیں، یعنی کچھ نہیں، کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے یہ کائنات رچائی؟ اور ان بیکار معذور بتوں کے آگے کیوں جھک رہے ہو؟ کیوں ان پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگائے بیٹھے ہو؟ یہ تم کو کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گے؟ خود ہی اپنے نفع نقصان پر قادر نہیں ہیں اور تمہارے محتاج ہیں۔ شطرنج کی وعید۔ ایک دفعہ شطرنج کھیلنے والوں پر علی رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا مورتی ہیں جن پر تم ٹھٹ لگائے بیٹھے ہو؟ اگر بجھنے تک ہاتھ میں آگ کا انگارہ دبا کر بیٹھ جاؤ تو ان بتوں کے چھونے سے پھر بھی بہتر ہے۔ شرک کی دلیل بزرگوں کی تقلید۔ آیت 53: شرک کی دلیل ہی کیا ہے؟ بحث آبائی تقلید کے کہ بزرگ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی ان کے آگے سر سجود ہیں۔ آیت 54: یعنی شرک کے ثبوت میں باپ دادا کی تقلید غلط ہے۔ جو سوال تم سے ہے وہی سوال تمہارے بزرگوں سے ہوتا۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے، وہ بھی گمراہ تھے، تم بھی گمراہ ہو، انہوں نے بھی سیدھی راہ چھوڑ دی تھی، یہ تم نے بھی چھوڑ دی۔ پھر جب آپ نے ان کی نادانی اور جہالت کا اظہار کیا، ان کے بزرگوں کو گمراہ بتایا اور ان کے دیوتاؤں کی برائی کی، تو انہوں نے آپ سے کہا، جیسا کہ آیت نمبر 55 میں ہے۔ آیت 55: قوم خلیل اللہ کا آپ سے مطالبہ کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، کیا آپ واقعی سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں یا دل لگی کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی ہم نے کسی سے ایسی بات نہیں سنی۔ کیا واقعی شرک و بت پرستی باعث لعنت ہے؟ آپ نے کمال جرات و سنجیدگی سے فرمایا، جیسا کہ آیت میں ہے۔ آیت 56: توحید کی دلیل کہ تمہارا رب وہی ہے جو کائنات کا رب ہے اور جس نے یہ دنیا کا کارخانہ بنایا۔ یہ تمہارے دیوتا کس چیز کے خالق ہیں جو معبود بن گئے؟ خالق ہی کو عبادت کا استحقاق ہے، اور ان مورتیوں نے تو مچھر کا ایک پر بھی نہیں بنایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ ولا رب سواہ۔ یہ تھا سورہ انبیاء کی آیت 48 سے 56 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔